ناظرین، آج آپ کی ملاقات وادی کے اس نوجوان سے کرواتے ہیں جس نے جسمانی طور ناخیز ہو کے بھی اپنا حوصلہ نہیں ہارا۔ جی، بات کرتے ہیں فیضان فیاض کی، جن کا تعلق بارہمولہ ضلع کے کانلی باغ علاقے سے ہے اور جسمانی طور پر ناخیز ہے، لیکن فیضان نے ہمت نہیں ہاری اور BCA کی ڈگری حاصل کر کے وادی کشمیر کے ساتھ ساتھ اپنے ماں باپ کا نام بھی روشن کیا۔ کشمیر کراؤن نیوز ڈیسک کے لیے عارف بٹ کی یہ رپورٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر کراؤن اور میں عرفان تلگامی۔ ناظرین، آج آپ کی ملاقات وادی کے اس بچے سے کراتے ہیں جو جسمانی طور ناخیز ہیں لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری، اور وہ وادی کے پہلے ایسے بچے ہیں جنہوں نے کمپیوٹرز میں بیچلرز ڈگری حاصل کی ہے۔ جی ناظرین، میں آپ کو بتا دوں، فیضان فیاض ان کا نام ہے اور ان کا تعلق مائکرو وے کانلی باغ سے ہیں، جو کہ بارہمولہ کا ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، یہاں پہ وہ رہتے ہیں۔ حالانکہ میں آپ کو بتا دوں ساتھ ہی ساتھ کہ فیضان اگرچہ جسمانی طور ناخیز ہے اور انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم سری نگر سولینا سے حاصل کی، اس کے بعد سینٹ جوزف سے، اور اس کے بعد گورنمنٹ بائز ہائر سیکنڈری اسکول بارہمولہ، لیکن اس کے بعد انہیں یہاں سے چندی گڑھ راج پورہ جانا پڑا، کیونکہ یہاں پہ کوئی ایسا اسکول نہیں ہے، یہاں پہ کوئی ایسا انسٹیٹیوٹ نہیں ہے جس میں وہ اپنی پڑھائی جاری رکھ سکتے تھے۔ بہرحال ناظرین، میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے کشمیر کے جو ریئل ستارے ہیں، ہمارے کشمیر کے جو ہمارے کشمیر کا جو نام روشن کرتے ہیں، شاید یہی بچے ہیں جن سے ہمیں فخر ہوتا ہے۔ میں انہیں آج دل سے سلام پیش کرتا ہوں۔ بہرحال ہم یہاں پہ بات کرتے ہیں فیضان فیاض صاحب سے۔ حالانکہ اگرچہ یہ خود نہ ہی ہماری بات سن سکتے ہیں اور نہ ہی یہ اپنے منہ سے کچھ کہہ سکتے ہیں، لیکن ان کے بھائی کی میں داد دیتا ہوں کہ ان کے بھائی کی وجہ سے انہوں نے امید نہیں چھوڑی۔ حالانکہ ان کا بھائی جو ہے لگاتار ان کو سپورٹ کرتا رہا۔ ہم ان سے بات کریں گے لیکن جواب ان کے جو بھائی دیں گے۔ بہرحال میرا جو پہلا سوال ہوگا فیضان صاحب سے وہ یہی ہوگا کہ فیضان صاحب، آپ جسمانی طور ناخیز تھے لیکن آپ نے ایسا معجزہ کر کے دکھایا، آپ نے ایسا کام کر کے دکھایا جس سے نہ صرف آپ کے ماں باپ کا سر اونچا ہوا بلکہ پوری وادی بھر میں جتنے بھی لوگ رہتے ہیں ان کا سر فخر سے اونچا ہوا۔ کیا وجہ ہے اس کے پیچھے؟ فیضان صاحب سلام پیش کرتے اور ہم بھی تو بہرحال سپورٹ تو ایک گھر کا ہوتا ہے، فیملی سے آتا ہے، تو مین چیز میں یہی کہوں گا کہ اس کو فیملی کا سپورٹ تھا، کیونکہ اگر ہم سوسائٹی کی بات دیکھیں تو یہاں پہ بے شمار ایسے بچے ہوں گے جو کہ آگے نہیں آ پاتے ہیں، جو گھر پہ ہی رہ جاتے ہیں۔ انفیکٹ کچھ ایسے بچے میں بھی جانتا ہوں جو کہ وداؤٹ نان اویلیبلٹی جو یہاں کی اسکولس کی یا اسپیشل اسکولس کی، اس وجہ سے وہ آگے بڑھ نہیں پاتے ہیں۔ تو تھوڑا سا سپورٹ ہم نے کیا، تھوڑا سا اس کے اسکول ٹیچرز نے اس ٹائم دکھایا، تو اس ٹائم جب اس نے میٹرک پاس کیا تو اس کو اس چیز کا سمجھ آ گیا تھا کہ بھائی یہاں پہ اسپیشلی اسکولز نہیں ہے، اگر کچھ اپنے دم پہ کرنا ہے تو کچھ پڑھ کے ہی کرنا ہے، تو اس وجہ سے ہم پھر باہر نکلے۔ تو مین سپورٹ اس کو فیملی کا تھا، ٹیچرز کا تھا، اور مین یہ تھا کہ اس نے خود حوصلہ نہیں چھوڑا، اور جو اس کا اپنا انٹرسٹ تھا وہ بہرحال پڑھائی اور خاص کر کمپیوٹرز میں زیادہ تھا اس ٹائم۔ تو میرا دوسرا سوال جو ہو فیضان صاحب سے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ ان کی ماں نے اپنی نوکری بھی چھوڑی ان کے لیے تاکہ یہ ان پڑھ نہ رہ سکے، یہ پڑھے لکھے اور ضرور یہ اپنا نام جو ہے وہ روشن کرے اور ساتھ ہی ساتھ اپنے خاندان کا بھی نام روشن کرے۔ تو اس حوالے سے آپ اگر ان سے پوچھتے کہ کیا کچھ ان کی ماں نے کیا؟ تو یہ بول رہے ہیں جب یہ چھوٹے تھے پہلی بات تو یہ اپنی ماں کو تھینک یو بولتے ہیں، کیونکہ ایک عام انسان اتنا سپورٹ نہیں دکھا سکتا ہے جتنا کہ نارملی بچوں کے لیے ماں دکھا سکتی ہے۔
تو یہ جب کہ اس کا ایڈمیشن سولنا میں ہوا اس ٹائم پہ جب مما جاب کرتی تھی تو ان کو جاب چھوڑنی پڑی اس وجہ سے کہ اس کو ٹائم مل سکے. جب یہ سولنا میں کلاسز دیتا تھا تو وہ باہر کھڑی رہتی تھی اس وجہ سے کہ کہیں یہ باقی بچوں سے پیچھے نہ رہ پائے یا مجھ سے پیچھے نہ رہ پائے, ہم قدم ساتھ چلے, سوسائٹی کے ساتھ چلے, ان پڑھ نہ رہ جائے, کیونکہ اس دور میں پڑھائی علم بہت ہی اعلیٰ مقام رکھتا ہے. اچھا, اور ایک بات میں فیضان صاحب سے جاننا چاہوں گا کہ جب انہوں نے یہاں پہ اپنا جو 10th کا کلاس کے ایگزامز دیے اس کے بعد انہوں نے اچھی کامیابی حاصل کی ان میں, تو اس کے بعد یہ یہاں سے ڈائریکٹلی راجپورہ چندی گڑھ پڑھنے کے لیے گئے, تو وہاں پہ انہیں کیسا لگا اور وہاں کے ٹیچرز کیسے تھے اور وہاں کے جو انسٹیٹیوٹس ہے کیا واقعی وہاں پہ انہیں اچھی طرح سے پڑھایا جاتا ہے یا نہیں؟ جب اس نے 10th کیا تو یہاں پہ جے اینڈ کے میں کوئی اسپیشل اسکول اویلیبل نہیں تھا اس ٹائم, تو اس کے پاپا نے اس ٹائم پاپا اس کی ریسرچ کر رہے تھے کہ کہاں پہ اسکول ملے گا. پھر پہلی بار دہلی میں انہوں نے دیکھا تھا, پھر پنجاب میں اس کے انکل نے دیکھا تھا جن کا نام ڈاکٹر فاروق احمد ندرو ہے, تو ان کی ہیلپ سے انہوں نے اسکول دیکھا تھا جس کا نام ہے اسپیکنگ ہینڈز آف ڈیف اینڈ ڈم. تو وہ ایک اسپیشلی ایبلڈ اسکول ہے, اسپیشلی جو ڈیف اسٹوڈنٹس کے لیے ہے. تو اس ٹائم پہ جو اس کی ہیڈ مسٹریس ہے, جو وہاں کا ڈین ہے, اس کا نام گرمیت کور ہے. ہم اسپیشلی تھینکس اس کو بولنا چاہتے ہیں کیونکہ اس نے اس ٹائم پہ وداؤٹ اینی سپورٹ اس ٹائم پہ اسکول کھولا تھا, کیونکہ اس کے اپنے بچے ڈیف اینڈ ڈم تھے. تو اس بیس پہ اس نے یہ انیشیٹس لیا تھا کہ میں اپنے بچوں کو پڑھاؤں گی, ایسے بچوں کو آگے علم دکھاؤں گی, کیونکہ انہوں نے دیکھا تھا کہ وداؤٹ ایجوکیشن ان کا کچھ ہونا نہیں ہے. یا اگر ہم زیادہ تر دیکھیں کہ سوسائٹی میں ایسے بچے زیادہ تر چائلڈ لیبرز میں انوالو ہوتے ہیں, کیونکہ ان کے پاس دوسرا کوئی آپشن نہیں ہوتا ہے. تو یہ اسپیشلی تھینکس کرنا چاہتا ہے گرمیت میم جو راہل سر جنہوں نے اس کو گائیڈ کیا صحیح راستے پہ, اس کی سینئر سیکنڈری پاس کروائی, گریجویشن کروائی, ایون کہ 1 ایئر ڈپلوما اس سے پہلے اس نے کیا تھا. تو اس سب کا یہ کریڈٹ گرمیت میم اینڈ اسپیکنگ ہینڈس کو دینا چاہتا ہے. اچھا, ساتھ ہی ساتھ میں آپ سے جاننا چاہوں گا کیا آپ کو ریاستی سرکار یا سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ یا کسی اور ڈپارٹمنٹ کی طرف سے انہیں کوئی مدد کی گئی یا انہیں کسی اسسٹنس میں ان کو رکھا گیا؟ تو جب یہ چھوٹے تھے تو سنلا میں اس نے دیکھا تھا. تو یہ بول رہا ہے کہ جب جو ہی اس نے سینئر سیکنڈری کے لیے اپلائی کیا باہر, تو اس نے ایک چیز وہاں پہ نوٹس کی کہ جو وہاں کی گورنمنٹ ہے, جو وہاں کی اسکولز ہے, وہ ایٹ لیسٹ اتنا کرتی ہے کہ ان بچوں کے لیے کسی نہ کسی طرح سے کوئی جیسے سوشل ویلفیئر فنڈز ہوتے وہ اچھے سے ان کو پہنچے, اور جو ریزرویشنز ہوتی ہے ان کو اپنی اچھے سے ملے, جو اسکولز ہوتے ہیں ایٹ لیسٹ اتنی کوشش کرتے کہ تعلیم ملے. تو اس نے یہ چیز وہاں پہ دیکھی کہ نہیں ایٹ لیسٹ اس گورنمنٹ کی وجہ سے ہیلپ ملتی ہے. لیکن جب جے کے ہم اپنے ریاست کی بات کریں, یہاں پہ صرف ایک سلنا میں ایک اسکول بنایا گیا ہے جو کہ صرف 8th مڈل کلاس تک ہے. اس کے بعد ان کو وہاں سے نکال کر نارمل اسٹوڈنٹس کے ساتھ رکھا جاتا ہے وداؤٹ اینی اسسٹنس. کوئی اسپیشل اسسٹنس نہیں ہوتی ہے, کوئی اسپیشل کلاسز نہیں ہوتی ہے. تو میرے خیال میں سے یہاں ایک مڈل کلاس تک اسکول اویلیبل کروانا, یہ کوئی آج کل ایک چھوٹا بچہ گھر بیٹھے بھی مڈل اسکول پاس کر سکتا ہے. تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. ان کے لیے کوئی اسپیشل اسکولز نہیں ہے, اسپیشل کالج نہیں ہے. تو جب کالج نہیں ہے تو اوبویسلی ان کی ریزرویشن وہ بھی ضائع ہی جاتی ہے. تو یہ گورنمنٹ کی طرف سے بہت یہ
کوئی ہیلپ اتنی نہیں ملتی ہے. اور بات ہے کہ سوشل ویلفیئر سائڈ سے جو سوشلی ہیلپ ہونی چاہیے وہ بھی نہیں ہوتی ہے. ویسے ان 4-5 سالوں میں سے اس نے کنٹینیو اسکالرشپس کے لیے اپلائی کیا, وہ بھی بس ایک بار ملی ہے. اس کے بعد کوئی نہ اسکالرشپ ملی ہے, نہ کوئی اسپیشل اسسٹنس ہیلپ, کچھ بھی نہیں ملا ہے. اچھا, ساتھ ہی ساتھ ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ جو فیضان صاحب ہے, جی فیضان صاحب نے جے کے ڈیف اینڈ ڈم ایسوسیشن جو ہے اس کو ریپرزینٹ کیا ہے حیدرآباد میں سپورٹس میں, انہوں نے اچھی کارکردگی دکھائی ہے. کیا اس کے بعد کوئی سپورٹ انہیں ملا؟ جی بالکل نہیں, جتنا میرا خیال ہے. ایک بار یہ حیدرآباد کھیلنے گئے ہے, کرکٹ ریپرزینٹ کیا ہے جموں اینڈ کشمیر کو, تو لیکن اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں گیا ہے. 1-2 بار یہ لوگ جو ان کی اپنی ایسوسیشن ایڈف ایسوسیشن, تو یہ گورنر صاحب سے بھی ملے ہیں, چیف منسٹر صاحب بھی اس ٹائم ملے تھے, لیکن کوئی وعدے کیے جاتے ہیں بٹ کوئی اسٹیپ نہیں لیا جاتا ہے. تو جیسے کہ لاسٹ ٹائم دے ڈیمانڈیڈ فار لائسنس اپروول, وہ بھی نہیں ہوا. دے ڈیمانڈیڈ فار یونیورسٹی اوپننگ اور کالج اوپننگ فار دیم سیلوز, وہ بھی نہیں آج تک کبھی اس کے بارے میں بات بھی نہیں ہوتی ہے. تو یہ چیز ہے کہ ایسے بچے ایسے لوگ جو ہے وہ سوسائٹی میں کچھ کر نہیں پاتے, وہ جھک کے رہ جاتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ایٹ لیسٹ سوسائٹی کو یہ دیکھنا کہ یہ لوگ بھی, ان کے بھی کچھ ڈریمز ہے, کچھ گولز ہے, یہ لوگ بھی چاہتے ہیں کہ وہ ان کو پرسو کریں. تو آخری سوال جو ہوگا فیضان صاحب سے وہ یہ ہوگا کہ فیضان صاحب کیا ریکویسٹ کرنا چاہیں گے گورنمنٹ سے, اور فیضان صاحب کی کیا میسیج ہوگی باقی لڑکوں کے لیے؟ تو یہ بول رہے ہیں کہ جیسے کہ سلنا میں ایک اسکول ہے, تو اس میں بھی جو ٹیچرز کی جو اتنی جو سائن لینگویج ہوتی ہے ان کی اپنی, اتنی ان کو پریکٹس نہیں ہے. جیسے کہ اگر وہ بچوں کو مثلاً ایک ورڈ سکھاتے ہیں, وہ بس بلیک بورڈ پہ ورڈ لکھتے ہیں, وہ اس بیس پہ نہیں اتر پاتے کہ اچھے سے بچے کو سمجھ آئے. سو بیسکلی جو مین کمیونیکیشن ہے ایک ٹیچر اور ایک اسٹوڈنٹ کے بیچ, وہ لینگویج ہوتی ہے. تو ان کے کیس میں ایک اسپیشل لینگویج ہے. تو پہلی بات تو گورنمنٹ سے یہ اپیل ہے کہ پہلے ان کے لیے جو ٹیچرز وہاں پہ اویلیبل کرائے, ان کو سائن لینگویج کی اچھی نالج دے, جو کہ لوکلی نہ ہو, جو کہ نیشنل بیس لینگویج ہو, اچھے سے ڈگریز ہو اس کے لیے. اور دوسری بات یہ کہ مڈل اسکول سے اوپر ایٹ لیسٹ ہائر سیکنڈری تک ایک اسکول کھلائے, کیونکہ جو سوسائٹی میں سارے بچے نہیں افورڈ کر سکتے باہر جانا. تو یہ گورنمنٹ سے اپیل ہے کہ ایٹ لیسٹ ان بچوں کے لیے ان جیسے بچوں کے پہ توجہ ڈالے. تو چلیے, فیضان صاحب کا ہم بہت بہت شکریہ کرتے ہیں کہ وہ تو خود بات نہیں کر پاتے ہیں, لیکن انہوں نے ہمارے سوالات کا جواب دیا. ان کے بھائی ہمارے ساتھ تھے جو ان کا جو ہر ایک حرکت جو ہے وہ سمجھتے ہیں, ان کا ہر ایک لفظ سمجھتے ہیں. بہرحال ہم ان کے ماں باپ سے بھی بات کریں گے اور ان سے بھی جانیں گے کہ آخر انہیں کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. تو بہرحال ناظرین, فیضان صاحب کی ماں ہمارے ساتھ موجود ہیں. اگر دیکھا جائے تو ماں باپ ہی ایسے ہمدرد ہوتے ہیں جو اپنے بچے کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. حالانکہ میں ان کی ماں کو بھی سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنی نوکری چھوڑی تاکہ وہ اپنے بچے کو ٹائم دے سکیں اور اپنا جو بچہ ان کا ہے وہ پڑھ سکے. اور تبھی آج جو فیضان صاحب ہے انہوں نے بیچلرز ڈگری حاصل کی ہے کمپیوٹر اپلیکیشنز میں. بہرحال ان کی ماں سے ہم بات کریں گے اور ان سے بھی جانیں گے کہ کن مشکلات کا سامنا کیا انہوں نے, اور آخرکار ان کی ہمت کے بھی داد دینی پڑے گی کہ انہوں نے بھی اپنی ہمت نہیں ہاری. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں جی, میں فیضان فیاض کی مدر ہوں. فرسٹ آف آل یہ تو بائی برتھ تو ڈیف نہیں تھے. دیٹ مینز یہ اپنا ہی لاک ہے, قسمت ہے کہ اس کی یہ پرابلم ہوئی. تو اللہ کی مدد سے
इंशाल्लाह ये आगे भी पढ़ेगा और उसने अच्छी तरह एजुकेशन हासिल की। पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसको जब ये +2 था तो उसका सोलना में एडमिशन हुआ, वहाँ 2 साल इसने पढ़ाई की। उसके बाद सेंट जोसेफ में जीवन ज्योति, उसके बाद बहुत स्ट्रगल मैंने वहाँ की कि खुद में मैंने अपना जॉब छोड़ा और वहाँ इसके साथ जाती थी। सोलना में भी उसको मैं वहाँ CRC ले जाती थी थेरेपी के लिए, लेकिन वहाँ सेटिस्फेक्शन नहीं मिली। आफ्टर ऑल हमने उसको सेंट जोसेफ में एडमिशन कराया, तो वहाँ मैं गई खुद। इनको प्रिंसिपल सर से, हेड मिस्टर से मैं रोज़ मिलती थी, इसको नॉर्मल में छोड़ो, मैं हैंडल करके दूँगी। उसके बाद उसने नहीं माना। मैंने बोला उनको, अच्छा अगर आप दूसरी क्लासों का यूनिट लेते हैं इनका भी ले लो। तो इसी की वजह से वहाँ जीवन ज्योति में वो बच्चे थे, उनको वो इसी तरह पालते थे। दैट मीन्स उसके बाद जब मैंने फैज़ान का एडमिशन वहाँ किया तो उन्होंने उसको इंटरेस्ट इतने मैंने उनको बढ़ाई कि उनको एग्ज़ाम हो गई। दैट मीन्स उसके बाद उनकी क्लासिफिकेशन हो गई, 8th उसने सेंट जोसेफ से क्लियर किया। उसके बाद वहाँ उन्होंने प्रिंसिपल सर ने आर्ग्यू किया कि नहीं हम 9th में एडमिशन नहीं देंगे नॉर्मल में। उसके बाद हम मजबूर हो गए, डोर टू डोर गए, हम गए वहाँ जड़ियों के पास, हम गए हर एक डिपार्टमेंट के पास, लेकिन कुछ नहीं मिला। उसके बाद हमने इसको हायर सेकेंडरी बॉयज़ बारामूला में एडमिशन किया, वहाँ से उसने मैट्रिक तक पढ़ाई की। उसके बाद हम परेशान हुए कि अब फर्दर क्या करेंगे। दैट मीन्स उसके बाद हमें उसका अंकल जो डॉक्टर फारूक अहमद साहब है वो गए थे जम्मू, वहाँ से वो गए राजपुर, वहाँ उन्होंने स्कूल देखा, वहाँ से ही उन्होंने बोला आप पैकिंग करो। फिर हम पूरी फैमिली इसके साथ गई, तो वहाँ जो मैडम है प्रिंसिपल मैडम गुरमीत कौर, उसका सपोर्ट हमें बहुत अच्छा मिला। वो स्पीकिंग हैंड्स ने इंस्टीट्यूशन वहाँ खोला अपनी बच्ची के लिए। उसको अपनी बच्ची डेफ एंड डम है, उसने भी अपना जॉब छोड़ा और इंस्टीट्यूशन खोला। वहाँ से हमें बहुत ही सपोर्ट उसका मिला, राहुल सर का मिला, रणवीर का मिला, और बहुत से कश्मीर के बच्चे जिन्होंने सुना, जो इसकी क्लासमेट थे, वो वहाँ पढ़ाई के लिए गए। अल्लाह का लाख लाख शुक्र कि इसने वहाँ BCA भी किया और डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस में भी किया 1 ईयर। तो फर्दर तो इंशाल्लाह MCA के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं। क्या लगा, किस चीज़ की कमी लगी आपको जम्मू कश्मीर में जो आप मजबूर हो गई इसका एडमिशन चंडीगढ़ में? बस कमी ये लगी कि यहाँ तो जो हमारी गवर्नमेंट है या जो हमारे ऑफिसर्स हैं वो तो ऐसे बच्चों के लिए कुछ प्रेफरेंस नहीं दे रहे हैं। अल्लाह बचाए, अगर हर एक को ऐसा ही बच्चा होगा तो फिर वो मजबूर हो जाएंगे कि इन बच्चों के लिए इनके माँ बाप कैसे तड़पते हैं, क्या करते हैं, क्या सोचते हैं, क्या ख्वाब होते हैं। मैंने इसी के लिए अपना जॉब छोड़ा, अपना घर छोड़ा। मतलब 1 ईयर का मुझे छोटा बच्चा था, उसको मैंने घर में छोड़ा, खुद इसके साथ भटक रही थी श्रीनगर में। तो आखिरी सवाल है आपसे कि क्या आपको गवर्नमेंट की तरफ से आज तक फैज़ान साहब के लिए कोई असिस्टेंस मिली? अगर देखा जाए सपोर्ट्स में भी इन्होंने अपना नाम कमाया है, क्या लगा आपको कि कोई सपोर्ट ये आपको असिस्टेंस मिली? नहीं, कोई असिस्टेंस नहीं मिली, कोई सपोर्ट नहीं मिला। ये सपोर्ट्स में भी खेलता है, हैदराबाद गया, श्रीनगर में, यहाँ बारामूला में खेलते हैं 2-2 4-4 दिन। उसके फ्रेंड्स जो है एसोसिएशन उन्होंने बनाई, ये सब। इसका एक फ्रेंड है उमर अशरफ, उसके साथ ये गवर्नर साहब के पास गए, उससे रिक्वेस्ट की, मिनिस्टर एजुकेशन मिनिस्टर के साथ हम खुद गए। एक बार इसको ये एजुकेशन वो स्कॉलरशिप मिला 12th में, शायद जब इसने 12th की डिग्री की उसको उस साल मिला सोशल वेलफेयर की तरफ से, बस तब से कुछ नहीं। अब हम गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि कम से कम ऐसे बच्चों के लिए कुछ न कुछ करे, ताकि जो बच्चे, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनका सोर्स इतना नहीं है कि वो बाहर जा सके अपनी पढ़ाई को आगे रखने के लिए। तो बहरहाल नाजरीन, आप लोगों ने सुना कि किस तरह से फैज़ान साहब की माँ ने कितना दुख और दर्द झेला है फैज़ान साहब को ये डिग्री हासिल करवाने में। हालांकि ये कश्मीर के पहले बच्चे हैं जो जिस्मानी तौर नाखेज़ हैं और इन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी और इन्होंने BCA की डिग्री हासिल की है। लेकिन नाजरीन, इनके कहने के मुताबिक यहाँ पे कोई ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है ये जिसमें ऐसे बच्चे पढ़ सकते थे, और ना ही सरकार की तरफ से कोई असिस्टेंस नहीं दी जाती है इन बच्चों के लिए। खुदा न खास्ता अगर किसी गरीब का बच्चा जिस्मानी तौर नाखेज़ हो तो वो बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं कर सकता। और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट आए रोज़ कहता है कि हमने फ़लानी स्कीम लाई है, ये स्कीम लाई है, लेकिन अगर ज़मीनी सूरत हाल देखी जाए तो ये सरासर दावे गलत हैं और ये सरासर खाली कागजात में ही होती है ये स्कीमें, बाकी ये ज़मीनी सतह पे कहीं पे भी इम्प्लीमेंट नहीं होती है। बहरहाल अगरचे फैज़ान साहब को इससे पहले सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट को एक स्कॉलरशिप मिली थी, वो
سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ والوں نے نہیں اسے دی تھی بلکہ اپنی قابلیت کی بنیاد پہ اسے وہ اسکالرشپ ملی تھی، لیکن دوسری بار جب انہیں وہ اسکالرشپ ملی تو وہ اسے روک دیا گیا۔ کن وجوہات پہ انہیں روکا گیا یہ سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ ہی جانتے ہوں گے، اور آج تک انہیں وہ والی اسکالرشپ نہیں دی گئی ہے۔ بہرحال ناظرین، آخر پر لیفٹیننٹ گورنر صاحب اور ساتھ ہی ساتھ جتنے بھی آفیسر مجھے سن رہے ہیں ان سے یہ ریکویسٹ رہے گی کہ وہ ضرور اس مسئلے کی طرف دھیان دیں اور یہاں پہ ایسے انسٹیٹیوٹ بنائے جائیں جس میں یہ ڈیف اور ڈمب لوگ بھی پڑھ سکیں، اور ساتھ ہی ساتھ جتنے بھی جسمانی طور ناخیز بچے ہیں ان کا بھی ایڈمیشن یہیں پہ ہو، انہیں یہاں سے باہر نہ جانا پڑے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا کشمیر کراؤن دیکھنے کے لیے۔ ملک کس تعمیرس سے ترقی مز اشتراک تہندس پرت قدمس پہ تہند ہم سفر کشمیر ٹربو TMT سری، چاہے بنیلیتن یا طوفان، محفوظ روزیو تھی تو تہند مکان، پان نویو تہند پنن کشمیر ٹربو TMT سری، ٹرسٹ اینڈ ریلائبلٹی۔